اردو زبان کی دوسری کتاب میں نے سبق نمبر 44 کا پہلا اور دوسرا پڑھا چکا. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر 3 پڑھیں گے 44 کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پودے کی غذا. تم کو یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ پودے کی بھی جان ہے، کھانے ہی پر اس کی زندگی ہے اور اس کی خوراک کھاد یا زمین ہوتی ہے. آؤ اسے آزما کر دیکھیں. یہ پودا اکھیڑ کر الگ رکھ دو، دیکھو پتیاں کیسی مرجھا گئی. پودا تو سوکھ ساکھ کر بالکل مردہ سا ہو گیا. تم سمجھے بھی یہ کیوں مر گیا؟ بیچارہ مرتا نہیں تو کیا کرتا، جڑ تو اکھڑ ہی گئی جو زمین سے کھاد لے کر اس کو پہنچاتی تھی، اسی کے سہارے زندہ تھا. ہاں تو کھاد نہ ملنے سے مرا. پودے کو پانی کی بھی بڑی ضرورت ہے، وہ اپنی غذا بغیر پانی کے زمین سے لے ہی نہیں سکتا. اس کا بھی امتحان کرو. مٹی کے 2 برتنوں میں پودے لگاؤ. ایک برتن میں تو پانی دیتے رہو، اس کا پودا خاصا ہرا رہے گا. ایک برتن میں شکر، دوسرے میں نمک، تیسرے میں توتیا ایک زہر ہے، میں مٹی گھولو اور کئی گھنٹے رکھا رہنے دو. مٹی تو بیٹھ جائے گی اور سب چیزیں پانی میں گھلی ملی رہے گی. ان کو جدا جدا صافی میں چھانو. شکر کے پانی کا مزہ میٹھا ہوگا، نمک کے پانی کا نمکین. توتیا کا پانی دیکھنے ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ اس میں توتیا موجود ہے. پودے کی غذا جو مٹی میں ہوتی ہے، شکر، نمک اور توتیا کی طرح پانی میں حل ہو جاتی ہے. مٹی حل نہیں ہوتی. جب پودے کی جڑ پانی کی آل رطوبت کو چوستی ہے تو پانی میں ملی ہوئی غذا اس کو پہنچتی ہے. دوسرے برتن میں پانی کا قطرہ بھی ڈالو تو اس کا پودا سوکھ کر مر جائے گا. دیکھو برسات میں پانی برستا ہے تو قسم قسم کے پودے زمین پر پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب تک زمین میں آل نمی باقی رہتی ہے وہ ہرے بنے رہتے ہیں. گرمی کے موسم میں زمین سوکھ جاتی ہے تو پودے بھی خشک اور مردہ ہو جاتے ہیں. غرض سوکھی زمین پر پودا نہیں جی سکتا، پانی ہی سے اس میں جان آتی ہے. اچھا اب ایک پودے کو تول کر جلاؤ تو تم دیکھو گے کہ بہت بڑا حصہ تو جل جلا کر ہوا میں جا ملا. باقی کیا رہ گیا؟ تھوڑی سی راکھ. سنو، جو حصہ ہوا ہو گیا یہ وہی تو تھا جس کو پتیاں ہوا سے لیتی ہیں. جو راکھ بچی یہ وہ حصہ ہے جس کو جڑ نے پانی کے ساتھ زمین سے حاصل کیا تھا. آپ یہاں تک پڑھ لیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چوتھا پڑھائیں گے.